سوال کیا گیا ہے، محمد شارق یا شارق محمد نامی کوئی بھائی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ نفس پر قابو اور فحش خیالات سے بچاؤ کا کوئی نبوی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیے محترم بھائی، ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس کو رہنمائی مختلف دی جاتی ہے۔ اس کے معمولات کیا ہیں، اس کا کام کاج کیا ہے، اس کی صحبت کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر کوئی رائے دی جاتی جو بہتر ہوتی ہے اس شخص کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے آ کے پوچھا سب سے بہترین اسلام کا کام کون سا ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھانا کھلانا بتا دیا، کسی کو آپ نے سلام کرنا بتا دیا، تو مختلف چیزیں ہیں۔ تو ہر شخص اس کے حساب سے بتایا جائے گا تو تب اس کے لیے بہتر ہوگا۔ عمومی اوورآل اگر ہم بات کریں تو فحش خیالات وغیرہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ ایک نماز کی پابندی کرنا ہوگی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بے حیائی اور برائی سے آپ روکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی صحبت کو درست کریں۔ جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر وہ لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں تو ظاہر ہے آپ میں بھی یہ چیزیں چلی جائیں گی، اور اگر آپ ان چیزوں کا اس صحبت کا خیال کریں گے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، برے لوگوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے خیالات بھی آہستہ آہستہ اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے آٹومیٹکلی یہ چیز۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ایسے اہل علم جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، بزرگ لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت بھی کچھ گزارا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں، تاکہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور آپ کی آخرت بھی سنورے۔ اس قسم کے جو خیالات ہیں یہ آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں، آپ کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوں گے، آپ کی صحت پر بھی اثر انداز ہوں گے، اور باقی جو معاملات ہیں معاشرتی، ان چیزوں پر بھی آپ کے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم بھی بہتر ہوگی، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کے معاشرتی معاملات، آپ کا میل جول دنیا میں، آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، لہٰذا اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر اگر آپ نوجوان ہیں تو شادی کریں، اگر آپ نے شادی نہیں کی ہے تو پھر روزوں کو لازم پکڑیں۔ عام دنوں میں بھی ایک روزہ چھوڑیں ایک رکھیں، ایک روزہ چھوڑیں ایک رکھیں، کثرت سے نفلی روزے رکھیں تاکہ آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ نوجوان گناہوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ دو آپشنز میں سے ایک آپشن اختیار کر لے، یا شادی کر لے یا پھر کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور نوجوانوں جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے، طاقت ہے، شادی کرے فوراً۔ اور ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو شخص طاقت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، فعلیہ بالصوم، وہ روزے کو لازم پکڑ لے، وہ لازمی روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، شادی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ شادی کرنے سے انسان کی نظروں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا کردار بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، ابھی نہیں کر پاتا، کسی بھی وجہ سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کو لازم پکڑے۔ یہ روزے اس کے لیے گناہوں سے ڈھال بن جائیں گے، گناہوں کے لیے ایک رکاوٹ بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ پر قابو بھی پا لیں گے اور برے خیالات سے انشاءاللہ بچ بھی جائیں گے۔